السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے اچھی اچھی تقریریں جی بھر کے سن لیں۔ میں تقریر کے لیے نہیں، محض آپ حضرات کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کو مبارک کرے، اور ہمارے محب گرامی حضرت اللہ مولانا عبدالستار صاحب ہمدانی، یہ ہمدانی بھی ہیں اور ہمدانی بھی ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں۔ ان کی تحفظ عقائد کے عنوان پر بہترین تقریر آپ نے سن لی ہے، اور عقیدہ ہی اصل بیس ہے۔ ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے، اگر وہ بیسک چیز نہ ہو تو اس چیز کا وجود بے معنی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ اپنے گھروں میں حلوہ بناتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، سوجی اور روا ڈالتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، ڈرائی فروٹ ڈالتے ہیں، خوشبو ڈالتے ہیں، زعفران ڈالتے ہیں، جو بھی آپ کو میسر ہے ڈالتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ نے اس میں ڈالی، لیکن اس کی ایک چیز جو ہے وہ مین اور بیس ہے، اس کا نام ہے شکر۔ سب ڈال دو اور شکر نہ ڈالو تو وہ حلوہ نہیں بنے گا، کلوہ بن جائے گا۔ کوئی بھی اسے کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اصلی گھی اپنی جگہ پر، ڈرائی فروٹ اپنی جگہ پر، روا اپنی جگہ پر،
لیکن حلوہ نام ہی اس کا ہے کہ جس کے اندر مٹھاس ہو. اور کوئی بیوقوف ایسا ہے کہ شکر کے بجائے شکر جیسی چیز ڈال دے. شکر جیسی چیز نمک. 1 کلو شکر ڈالنے کے بجائے بولتا ہے یہ بھی ویسے ہی ہے یہ بھی ویسے ہی ہے، دونوں شکل میں ایک جیسے سیم ہیں، بلکہ نمک وائٹنس ہے، زیادہ سفید اچھا دکھائی دیتا ہے. لاؤ 1 کلو اس میں نمک ڈال دیں تو اب بولو وہ حلوہ ہوگا؟ 1 چمچ بھی آپ کے منہ میں اگر ڈال دیا جائے تو پورے آپ کے تھوبڑے کا اینگل اینڈ بینڈ ہو جائے گا اور اسے آپ تھوک دیں گے. اس میں جو چیز بیس ہے وہی وہاں نہیں ہے. تو گھی، ڈرائی فروٹ آپ کی طبیعت کو اس کی طرف راغب نہیں کرے گا، اور جو اس میں ٹیسٹ اور لذت ہونی چاہیے وہ لذت بھی نہیں ملے گی. حلوے کا وجود صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے، حلوے کا وجود اس میں شکر ڈالنے سے ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے. اسی طرح ایمان کا بھی ایک بیس ہے. جب تک وہ بیس اور بنیادی چیز ایمان کے ساتھ نہیں وابستہ ہوگی وہ ایمان ہوگا ہی نہیں. یہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب سے مت پوچھو، یہ مجیب اشرف سے مت پوچھو، علماء سے مت پوچھو. جس نے ایمان کی سوغات اور ایمان کا تحفہ مومن کو دیا ہے اس رسول سے پوچھو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ ایمان کی بنیاد اور ایمان کا بیس کیا ہے. تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگو، اس وقت آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے والدین ماں باپ سے، اس کی لاڈلی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت میری نہ ہو. محبت رسول یہ ایمان کا بیس ہے. اگر محبت رسول ایمان میں نہیں تو ایمان کی لذت نہیں مل سکتی، ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کے ایمان کی سلامتی اور مومن کے ایمان کے وجود کے بارے میں اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے. اگر کوئی توحید کا قائل ہے، نماز کا ڈرائی فروٹ اس کے وجود میں نظر آ رہا ہے اور تقوی کا اصلی گھی چمک رہا ہے، اس ایمان کے حلوے میں سب ہے اور محبت رسول نہیں ہے، تو وہ ایمان رسول فرماتے ہیں ایمان نہیں ہے. وہ شخص مومن کی طرح نظر تو آئے گا لیکن اللہ و رسول کے نزدیک وہ مومن نہیں ہوگا. اس کا عمل مسلمان جیسے نظر آئے گا لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ایسا عمل جس میں محبت رسول کا سایہ نہ ہو، مٹھاس نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں. تو ایمان کے لیے بیس ہے محبت رسول، اور مومن کے تمام اعمال صالحہ کا بیس ہے اچھا عقیدہ. عقیدے کی سلامتی عمل کی سلامتی ہے، اور محبت رسول کی سلامتی عقیدے کی سلامتی ہے. محبت رسول نے عقیدے کو سلامت رکھا،
اور عقیدے نے تمہارے سجدوں کو سلامت رکھا۔ یہ ایک کے بعد ایک چیز کے لیے بیس ہے، اور اگر عقیدہ سلامت نہ ہو تو یاد رکھنا ایسا عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں مردود ہے، اور ایسے عمل کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں جھونک دیا جائے گا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ عاملۃ، ایسی جانیں اور ایسے لوگ خدائی عدالت میں پیش کیے جائیں گے کہ عاملۃ، عمل والے ہوں گے۔ غور سے سن رہے ہو؟ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ آنے والا خدا کی بارگاہ میں حساب دینے والا بے عمل نہیں، عاملۃ، عمل کر کے آیا ہے، اور کاہل نکما نہیں۔ قرآن اس کی زندگی اور اس کی ایکٹیویٹی کے بارے میں اعلان فرما رہا ہے کہ ناصبہ، دنیا میں اس نے خوب محنتیں بھی کی ہیں، جب دیکھو محنت کر رہا ہے، دیکھنے والے کو ترس آتا ہے کہ کتنی محنت کر رہا ہے، عمل کس قدر چاکو چوبند میں عمل میں کتنا چاکو چوبند ہے، اور محنت بھی کتنی زوردار کر رہا ہے۔ قرآن اس کے اس دونوں کیریکٹر کو پہلے بیان کر رہا ہے، عمل بھی ہے محنت بھی ہے۔ عاملۃ ناصبۃ، یہ تو اس انسان کی محنت کا اعلان اور اس کے عمل کا اعلان ہے، لیکن قرآن خدائی ججمنٹ بیان فرما رہا ہے، تصلی نارا حامیہ، جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، عمل تھا، بچا کیوں نہیں؟ اتنی دوڑ دھوپ کی، جہنم سے دور کیوں نہیں کیا گیا؟ محنت تھی، جہنم میں جا رہا ہے، عمل تھا، جہنم میں جا رہا ہے، اس لیے کہ دیکھنے میں وہ مسلمان تھا، دیکھنے میں محنتی تھا، دیکھنے میں عامل تھا، لیکن جو عمل اور محنت کا بیس تھا، بنیاد تھی، وہ وہاں سے غائب تھا۔ اور خدا سب جانتا ہے کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ فریب تو ہم کھاتے ہیں نا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس زمین پر اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی نیت سے ایسے گبر اور ڈھیٹ پیدا ہو چکے ہیں اور ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ان گبروں اور ڈھیٹ لوگوں کی جرأت اور ہمت کو دیکھو کہ نبی کو فریب دینا چاہتے ہیں، نبی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، گویا خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نہ نبی دھوکہ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے، منافقوں کے دلوں میں کیا گڑبڑی ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ نہ منافق انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، اور اللہ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اس کی شان یہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی ہر دھڑکن اور خطرے سے واقف ہے۔ اے نکمو، تم نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے ہو، اور جو توحید و رسالت کو صحیح معنوں میں مانتا ہے ان مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر تمہارے دھوکے کا جو رزلٹ ہے
اور جو اثر ہے وہ کدھر جائے گا؟ نہ اللہ کو پر تمہارا دھوکہ چلے، نہ نبی پر تم دھوکہ کا جال پھیلا سکو، اور نہ مخلص مسلمانوں پر جال پھیلا سکو، پھر تمہارے دھوکے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم وما یخدعون الا انفسہم، یہ جو دھوکہ دینے کا نیٹ ورک پھیلا رہے ہیں یہ ادھر ادھر نہیں، یہ اسی منحوس کے اوپر اس کا سارا اثر پڑے گا، اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو مسلمان بھی دھوکہ نہیں کھاتا، اس زمین پر ایسے لوگ آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں، اس لیے دوستو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ایمان کا بیس کیا ہے، ورنہ شیطان نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اس کا ایک ایک قدم صراط مستقیم پر نظر آتا ہے، وہ کبھی تمہارا امام نظر آتا ہے، کبھی مقتدی بن کر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کبھی رائٹ ہینڈ بن کر کے تمہارا فرینڈ شپ کا اعلان کرتا ہے، اور کبھی تمہارے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح تم پر گھیرا ڈالتا ہے، اور کبھی اپنی باتوں سے میٹھے میٹھے ڈائیلاگ سے تمہیں کنفیوز کرتا ہے، اور کبھی تم پر پریشر ڈالنے کے لیے اچھے اچھے مالداروں اور سواروں کو تمہاری بستیوں میں بھیج کر تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی پیدل جماعتیں تم میں گھومتی ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن نے شیطانی پلاننگ کے بارے میں بیان فرما دیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان بولا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے پروردگار عالم قسم ہے تیرے عزت و جلال کی کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ شیطان کیا بولتا؟ مولا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ خبیث خود گمراہ ہو گیا تھا، اللہ نے اس کی گمراہی کا اعلان کر دیا۔ پہلا پوائنٹ یاد رکھنا، کافر وہابی خود بنتا ہے اور الزام اعلی حضرت پر دیتا ہے انہوں نے کافر بنا دیا۔ ابے بنا تو، بتایا میرے سرکار اعلی حضرت نے۔ یہ کہاں کی لاجک اور فلسفہ ہے؟ بڑے ابا نے جو سکھایا ہے وہی ہے۔ کہتا ہے فبما اغویتنی، قسم ہے تیرے عزت و جلال کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں سیدھا نہیں ہوں گا، کیا بنوں گا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ کہتا ہے ضرور ضرور میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں بھی صراط مستقیم ہی پر بیٹھوں گا۔ شیطان ادھر ادھر پگڈنڈی میں آ کر جھک نہیں مارے گا، صراط مستقیم والوں کا روپ دھارن کرے گا۔ صراط مستقیم پر چلنے اور بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ماشاء اللہ 3-4 سارے کام صراط مستقیم والوں کے ہوں گے۔ کہہ چکا ہے کہ میں صراط مستقیم سے ہٹ تو گیا ہوں، لیکن گمراہ کرنے کے لیے پھر میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ لأقعدن لهم صراطک، اے اللہ تیرے راستے پر بیٹھوں گا، جو سیدھا راستہ ہے، اینڈ بینڈ راستے پر چلوں گا تو سب میرے منحوس شیطانی تھوبڑے پر لعنت کا تھوک ڈال دیں گے، کوئی میری بات نہیں مانے گا۔ میں مسلمان کو گمراہ کروں گا تو صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اب صراط مستقیم پر بیٹھ کر اپنا نیٹ ورک کیسے چلائے گا؟ آگے قرآن فرماتا ہے شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم
وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، پورا اجتماع صراط مستقیم پر کروں گا۔ بیٹھنے کا لفظ کا ہے، اس کا اجتماع کافروں جیسا نہیں ہوگا، ارتھنگ والوں جیسا ہوگا۔ ارے بڑا پرفیکٹ، تمہارے اندر تو تیتر بیتر نظر آئیں گے، اس میں تو سب تیتر جیسے جمع ہو جائیں گے، بڑا ہی منظم طریقے سے اپنا وہ کام کرے گا، صراط مستقیم پر بیٹھے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ ثم لآتینہم، پھر ان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے آ جاؤں گا، ان کا امام اور امیر بنوں گا۔ اعلان کیا ہے اس نے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سامنے رہوں گا، میں ہوں تمہارا قائد اعظم، میں ہوں تمہارا امیر، میں ہوں تمہارا امام۔ پہلے قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے گا، شیطانی فلسفہ دیکھو، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پہلے سامنے رہنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور اگر سامنے چانس نہ ملا، گولڈن چانس چھوٹ گیا اور ڈھکیل کر مجھے پیچھے کر دیا، تو میرا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر من خلفہم، پیچھے آ جاؤں گا، کوئی فرق نہیں، چھوڑوں گا نہیں آگے۔ اگر آگے چانس نہیں ملے تو پیچھے چلوں گا، امیر نہیں بن سکا تو غریب بن کے چلوں گا، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، 16 غریب پیچھے، ایک امیر آگے۔ کیا کہتا ہے؟ پیچھے آ جاؤں گا، اور پیچھے رہ کر کے اعتماد اگر حاصل ہو گیا تو ان ایمانہم، رائٹ ہینڈ میں آ جاؤں گا، رائٹ ہینڈ بن کر کے ان کو مشورے دوں گا، اور اگر رائٹ ہینڈ بننے کا موقع نہیں ملے گا تو لیفٹ ہینڈر بن جاؤں گا۔ من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ان کے بائیں طرف آ جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، ایسا گھیرا باندھوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ سنا، یہ ہے شیطان کے گمراہ کرنے کا انداز، اور یہ کہاں کہہ کر کے آیا؟ بارگاہ خداوندی میں یہ چیلنج کر کے آیا کہ میرا نیٹ ورک ایسا ہوگا، اور قرآن نے اس کا اعلان فرما دیا کہ ساودھان، ہوشیار، شیطان بن کر نہیں آئے گا، وہ گڑم گڑم سہا کرتے ہوئے نہیں آئے گا، ڈنڈ کا منڈل بجاتے ہوئے نہیں آئے گا، وہ آئے گا تو کیسے آئے گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کر تمہیں گھیرا ڈالے گا۔ اور اس کی پلاننگ کا اعلان قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ قرآن فرماتا ہے شیطان بھاگ یہاں سے، جن پر تیرا قابو اور بس چلے ان کو اپنی باتوں سے چکنی اور نرم باتوں سے انہیں تو بہکانا، جا اپنا تو مشن جاری کر، بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان پر لام باندھ لا، گھیرا کر، ہر طرف سے سواروں کو بھیج کر، گھوڑے سوار آئیں گے ٹپا ٹپ، کار والے آئیں گے۔ گھوڑے کا ذکر اس لیے کیا گیا، اس زمانے کے اعلیٰ ترین سواری گھوڑے ہوتے تھے، اور آج کی اعلیٰ ترین سواری ایک سے ایک کروڑ کی کار نکلی۔ اپنے ہندوستان میں تو بہت کم ہے، لیکن بڑے بڑے سے 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی کار پر بیٹھ کر جھوپڑ پٹی میں جائیں گے،
وہ بیچارے دیکھ کر کے پریشان، کتنے بڑے بڑے دھنیوان ودوان میرے گھر پر آئے، یقیناً یہ صراط مستقیم والے ہیں۔ قرآن فرماتا جا بڑے بڑے سواروں کو لے کر ان پر گھیرا ڈالنا، ورجلک، اور اپنے پیدل والوں کو بھی بھیجنا، ادھر پیدل ادھر پیدل، ادھر سوار ادھر سوار، یعنی قرآن نے اعلان کر دیا ہر طرح تم کو یہ شیطان گھیرے گا، اور کیا کرے گا؟ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تمہارے اولاد اور مال میں بھی یہ شرکت کر لے گا، تمہاری اولاد کو بھی اپنی جماعت میں کھینچے گا، اور تمہارا جو مال ہے اس میں بھی بٹورے گا، اور خوب صراط مستقیم پر خرچ کرنے کی تمہیں ترغیب دیتا ہوا کیا کہے گا؟ وعیدہم، اللہ فرماتا ان سے اچھے اچھے خوب وعدے کرنا۔ دیکھو 1 لاکھ روپیہ دو گو تو جنت کا بڑا گیٹ تمہارے لیے کھل جائے گا، جنت کا، رحمت کا، مغفرت کا، کیسے کیسے اچھے وعدے کرے گا، یہ مل جائے گا۔ اولاد کو بھیجو، مال خرچ کرو، صراط مستقیم پر چلو، یہ سارے وعدے ہوں گے۔ اب قرآن فرماتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، لیکن اے مسلمان یاد رکھنا ساودھان کہ شیطان کے جتنے خوشنما وعدے ہوں گے یہ سب سراسر فراڈ اور جھوٹ ہوں گے۔ شیطان بولا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر اس طرح گمراہ کروں گا کہ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا نہیں پائے گا، سب میری جماعت میں آ جائیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان بولا اِلَّا قَلِيلًا، سب کو میں بہکاؤں گا، تھوڑے لوگ بچ جائیں گے۔ آخر زمانے میں جو ہدایت پر رہیں گے وہ سمٹتے جائیں گے، تھوڑے رہ جائیں گے، اور زیادہ ادھر پہنچ جائیں گے جو سواری پر آ رہے ہیں، جو اپنی آوازوں سے بہکا رہے ہیں، تمہارے ساتھ پیدل جماعتیں آ رہی ہیں، صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے اچھے وعدے کر رہے ہیں، یہ ساری تمام کی تمام ایکٹیویٹی گمراہ کرنے کے لیے ہے، اور اس گمراہی سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا دامن پکڑ لینا۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہی غوث ہیں، انہی کا نام غریب نواز ہے، وہی ہیں امام احمد رضا، انہی کو کہتے ہیں مصطفیٰ رضا۔ یہ وہ سچے ہیں جن کا دامن پکڑ لو گے تو چوروں اور ڈاکوؤں کے بازار سے بھی گزرو گے، تمہارا پاکٹ محفوظ رہے، ورنہ ہر طرف سے گھیرا ڈاکوؤں کا پڑا ہے۔ میرا امام بڑے درد کے ساتھ کہتا ہے سونا جنگل رات اندھیری، ارے چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگت رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور وہ چور بھی کیسے فنکار ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں اور تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تم اگر غافل ہو رہے ہو اور کونوا مع الصادقین پر عمل کیا ہے، خدا کی قسم تمہارا سرمایہ ایمان و عقیدت محفوظ رہے گا۔ کونوا مع الصادقین یہ بھی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ دیکھو اگر کہیں جنگل میں ہو یا ایسے بازار میں جہاں ٹھگ ہی ٹھگ ہیں، چور ہی چور ہیں، 1 لاکھ روپیہ آپ اپنے پاکٹ میں رکھ کر ادھر سے گزرنا ہے آپ کو، اب کیسے گزریں گے؟ اگر اکیلے گئے نا تو نہ جان بچے گی اور نہ مال بچے گا، دونوں کے لیے خطرہ ہے۔
ایسے وقت میں کسی وردی والے کو، پولیس والے کو اپنا بنا لو، اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے لے، اپنی وین اور بائک پر بٹھا لے اور مجھ کو چوروں کے بازار سے گزار دے۔ اگر پولیس والے کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے دیا، پیدل چل رہے ہیں، تو جتنے چور دیکھیں گے بولے باپ رے باپ دور رہنا، اکیلا نہیں جا رہا ہے، کسی کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہاں کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ پاکٹ مارے، بلکہ پاکٹ مار سب ادھر ادھر ایک دوسرے کے اشارہ کرنا، اکیلا نہیں آ رہا ہے تو مال، اکیلا نہیں آ رہا ہے تو مال، اکیلا نہیں آ رہا ہے۔ مال ہے کہ اکیلا نہیں ہے، ساتھ ہے۔ اور کس کا ساتھ ہے؟ جس کو پوسٹ ملی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جس کو پولیس کا یونیفارم پہنا دیا گیا ہے، 1 اسٹار 2 اسٹار 3 اسٹار، اس کے پوسٹ کا اعلان بھی اس کے وردی سے ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جا رہا ہے۔ سارے چور ایک طرف ہو جائیں گے۔ میرے دوست، بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں ہماری حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے کسی کو غوثیت کا یونیفارم پہنا دیا ہے، کسی کو غریب نوازیت کا فرمانا، کسی کو مجدیت کے یونیفارم میں ملبوس فرما دیا ہے، کسی کو ولایت اور فردیت کا لباس پہنایا ہے اور فرمایا کونوا مع الصادقین، ان کا ہاتھ پکڑ لو، چوروں کی بستیوں سے ایمان کی دولت محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحفظ عقائد ایمان یہی ہے کونوا مع الصادقین۔ عقیدے تو آپ نے حاصل کر لیے، اب اس کی حفاظت کرو۔ ولیوں کی عقیدت، محبت رسول، اور اس کے ساتھ ساتھ مطمئن مت ہو جانا، اس پر تالا بھی لگاؤ، عمل کا عمل کرو۔ اے سنیوں، نعرے تکبیر صرف لگا کر تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، دشمنوں کے دل کو جلایا، شیطان کو بھگایا۔ اب شیطان بھاگ گیا ہے تو اب اپنے عمل سے اپنے ایمان کو سجا لو۔ وہ بھاگنے والے بھاگ گئے، اب تم سنسان اور ویران مت ہو۔ اپنے باطن میں عمل کی روشنی پیدا کرو، مسجدوں کو آباد کرو، ماں باپ کا ادب کرو، زبان کو سچائیوں کی حلاوت سے مشکبار کر لو، اپنی زندگی کو، اپنے قدم کو نیک راہوں میں لگا کر اور اللہ اور رسول کے چاہنے والوں سے اپنے دل کی وابستگی کو مضبوط کر لو۔ یہ اگر رشتہ تمہارا مضبوط ہو گیا اور عمل کی توانائیاں تمہارے ساتھ آ گئیں تو انشاءاللہ یہاں بھی محفوظ اور وہاں پر بھی محفوظ ہو۔ اس لیے یہی پیغام میں نے آپ کو دیا ہے، اور اس سے بہتر پیغام مولانا عبدالستار صاحب نے دیا۔ پروردگار عالم اب ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 بج رہے ہیں، اب میں اپنے پیغام کو یہیں ختم کرتے ہوئے آپ سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں، اور اس بڑے اجتماع میں آپ یاد رکھیں، آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں۔ عقیدے کو بھی بچاؤ اور عمل کو بھی سجاؤ۔ عقیدے کی حفاظت تم نے کر لی ہے، اب نکل پڑو، مسجدوں کو آباد کر دو، اپنے اندر یونٹی پیدا کرو، انتشار کی آگ سے دور ہو جاؤ، اتحاد کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سنیت کے قافلے کو کھڑے کر لو، اور مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا ہاتھ میں لے لو۔ مسلک اعلی حضرت کا جس طرح تم نے بار بار نعرہ لگایا ہے، اس نعرے کی آبرو یہ ہے کہ امام احمد رضا نے جو مشن دیا ہے، عقیدہ بھی بچایا ہے، اور آخری وقت میں جب چل نہیں پاتے تھے تو کرسی پر بیٹھ کر مسجد بھی تشریف لے گئے۔ تو یہ 2 کام کرو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو گے، انتشار سے بچو گے، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا،
اپنے پیشانیوں کو بارگاہ خدا بندی میں جھکانا. پروردگار عالم اس بوڑھے کی زبان میں اثر اور آپ کے دل میں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.